ویسے بھی پورا قرآن خالق اور مخلوق کی گفتگو ہے، رب اور مربوب کی گفتگو ہے، عاشق اور معشوق کی گفتگو ہے۔ البتہ یہ طے کرنا مشکل ہے کہ عاشق کون ہے۔ کبھی کچھ آیات میں لگتا ہے کہ اللہ عاشق مصطفیٰ ہے، اور کبھی کچھ آیات میں لگتا ہے کہ مصطفیٰ عاشق الہی ہے۔ مجھے تو یہ طے کرنا بہت مشکل ہے کہ کون عاشق ہے، مگر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب یہ محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں، جب احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں۔ اور یہ جو لفظ عشق ہے نا، یہ ویسے بھی اسی منبر کا لفظ ہے۔ ممکن ہے کوئی سوچ لے کہ یہ کہاں بیٹھتے کے ساتھ ہی عشق ہے، ہمارا کیا واسطہ ہے عشق سے، وہ غریب سی بات ہے۔ عشق کی گفتگو اگر امام بارگاہ میں نہیں ہوگی تو کہاں؟ بلکہ اگر یوں کہوں کہ یہ سارا مجمع ہے ہی عاشقوں کا مجمع۔ بہت سارے دوستوں کو میں ابھی رستے میں دیکھتا آ رہا ہوں، باہر بیچ مجھے منظر نظر آ رہے ہیں، کچھ آگے والے احباب ذرا آرام سے بیٹھے ہیں، کچھ پیچھے تکلیف میں۔ تو علامہ اقبال تو کہتے ہیں کہ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو یہ جتنا بھی ہماری عزاداری ہے، مجلس ہے، حتیٰ نماز ہے، ہمارا روزہ ہے، اس میں جتنا ہم گڑ ڈالتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی یہ عشق کا ماحول بنتا چلا۔ اور کربلا کی زمین تو ویسے بھی عاشقوں کی زمین ہے۔ مولا علی جب جنگ صفین سے لوٹ رہے تھے تو حضرت نے فرمایا یہاں خیمے لگاؤ، یہ عاشقوں کے اترنے کی جگہ ہے۔ یہ کربلا کا واقعہ ہے ہی عاشقوں کا واقعہ۔ البتہ یاد رہے کہ عشق کی دو قسمیں ہیں، ایک عشق غلط ہے اور ایک عشق صحیح ہے۔ عشق غلط عشق صورت کو کہتے ہیں، اور عشق صحیح عشق سیرت کو کہتے ہیں۔ جب کردار سے پیار ہونے لگے تو وہ عشق صحیح ہے، اور جب چمڑی سے پیار ہونے لگے تو وہ عشق غلط ہے، جو دھوکے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ نظر کچھ اور آ رہا ہوتا ہے، ہوتا کچھ اور ہے۔ وہ جو عشق غلط ہے اس پہ تو بحث ہی نہیں ہونی۔ البتہ بعض لوگوں کو یہ توفیق حاصل ہوئی ہے کہ وہ عشق غلط کا شکار ضرور ہوئے، مگر کیونکہ معشوق بہت محترم وجود تھا تو اللہ نے اس عشق کو بدنام نہیں ہونے دیا۔ اور وہ عشق ہے زلیخا کا یوسف کے ساتھ۔ وہ تھا تو صورت کا عشق، مگر کیونکہ جس کی صورت سے عشق ہو گیا تھا وہ محترم تھا، اور کسی محترم اور معظم سے، بلکہ لفظوں کو اور بہتر کروں، اگر کسی معصوم سے عشق ہو جائے، اور اگر وہ عشق صورت کا ہی صحیح مگر اللہ اس عشق کو پر بدنام نہیں ہونے دیتا، نتیجہ بہرحال زلیخا کا اچھا نکلے گا۔ وہ عشق تمام ہوا مگر حسن پر تمام ہوا، کامیابی پر تمام ہوا۔ جب حضرت یوسف کے عشق میں یہ نابینا ہو گئی، اس کا گھر لٹ گیا، اس کے گھر چوریاں ہونے لگیں، شوہر مر گیا، وہ حضرت یوسف کو تو زندان میں ڈلوا دیا، تو یوسف زندان سے آزاد ہو کر باہر آئے، وہاں حالات کچھ اور ہو، عزیز مصر بن گئے، وزیر اعظم بن گئے۔ جب گزرنے لگے ایک رستے سے تو وہ رستہ بہرحال ایسے محلے سے گزرتا تھا کہ جہاں زلیخا کا بھی گھر نہیں، چاہنے والوں، ملنے والوں، پرانے آشنا لوگوں سے کہا مجھے سہارا دے کے ذرا رستے پہ لے جا کے بیٹھو۔ وہاں سے جب بگی گزری تو اس نے بھی وہ نام لیا جو حضرت یوسف کے گھر کا تھا۔ حضرت یوسف نے جب وہ نام سنا کہ جو گھر والے ہی جانتے تھے تو پھر اس طرف مڑ کے ذرا غور سے دیکھنے لگے کہ یہ کون ہے کہ جو میرا وہ نام پکار رہی ہے جو میرے گھر والے جانتے ہیں۔ تو اچانک دیکھا گرتے پڑتے ایک فقیرنی سی ایک خاتون جس کے کپڑے کا حال مخدوش تھا، وہ قریب آنے لگی۔ تو قریب جیسے آئی تو حضرت یوسف نے غور سے دیکھ کے فرمایا یا زلیخا ما لہا، یہ ہو کیا گیا تمہیں، تمہارا یہ کیا حال ہو گیا؟ تو کہنے لگی حسن و وجہ کا یا یوسف، تمہارے چہرے کے حسن نے میرا یہ حال کر دیا۔ تو حضرت یوسف نے بے ساختہ فرمایا کیفا وجدتے نبیًا کانا فی آخر الزمان کانا احسن منی وجہا احسن منی خلقا احسن منی خلقا، تم نے اگر آخری زمانے میں آنے والے نبی کو دیکھ لیا ہوتا جس کا چہرہ بھی مجھ سے زیادہ حسین ہے، جس کا اخلاق بھی مجھ سے اونچا ہے، جس کا کردار بھی مجھ سے بلند ہے، تو پھر تمہارا کیا حال ہوتا؟ تو کہنے لگی صدقت یا یوسف، تم سچ کہہ رہے ہو، وہ تم سے زیادہ حسین ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ کیسے علمت انی صدقت، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں؟ کہنے لگے ہینا ذکرتہ وقع حبہ فی قلبی، جب تم محمد محمد پکار رہے ہو نا تو اس کی محبت میرے دل میں آ گئی ہے۔ اب یوسف میں تم سے نہیں اس سے پیار کرتی ہو،
فوراً حکم الہی، فوراً وحی الہی آئی، اے یوسف یہ سچ کہہ رہی ہے، اب یہ میرے محمد سے محبت کرتی ہے، اور جس کے دل میں میرے محمد کی محبت آ جائے میں اسے جہنم میں نہیں بھیجوں گا۔ میں نے اسے معاف کیا، تم اس کے ساتھ شادی کرو۔ تو یہ عشق اگر عشق صورت بھی ہو مگر معصوم سے اگر ہو جائے تو پھر وہ عشق بدنام نہیں ہوتا۔ مجھے اجازت دیں تھوڑی دیر عشق پر بات ہو جائے۔ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے یہ طے نہیں کیا تھا اپنے آپ سے کہ میں عشق پر بات کروں گا، مگر آپ کی توجہات ملی جھولی سی ہیں تو اگر چاہیں تو تھوڑی دیر بات کروں۔ مجھے مولانا 4 مصرے یاد آ رہے ہیں ایک شاعرہ کے، وہ کہتی ہے کہ عشق کی تعریف کرتے ہوئے کہ عشق کی تعریف کسے کہتے ہیں، اس نے ان 4 مصروں میں عشق غلط کو بھی نظم کیا ہے اور عشق صحیح کو بھی نظم کیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ گفتی کے درین باغ پرز گل قفسی نیست، امروز کے در دام تو افتادیم اے عشق، اے عشق میں آج تیرے دام میں پھنس گئی، کیونکہ تو نے مجھے یہ کہا تھا کہ اس باغ میں جہاں صرف پھول ہی پھول ہیں وہاں کوئی پنجرا، کوئی دام، کوئی جو ہے وہ جال نہیں ہے، تو میں تو یہ سمجھ کر اس باغ میں آ گئی تھی کہ یہاں تو پھول ہی پھول ہے، یہاں تو حسن ہی حسن ہے، یہاں تو دھوکہ نہیں ہے، یہاں تو حقیقت ہی حقیقت ہے۔ تو میں جب یہاں آئی تو مجھے تو تیرے دام نے اے عشق اپنے مجھے گھیر لیا۔ تو تعریف من از عشق ہمانست کے گفتم، عشق کی تعریف تو بس وہی ہے جو میں نے کہا۔ اب عشق کی تعریف ایک عاشق کر رہا ہے کہ تعریف من از عشق ہمانست کے گفتم، در بندے کسی باش کے در بندے کسی نیست، اس کے عاشق بنو جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اب اگر عشق صحیح کی تعریف لینی ہے تو عشق اگر ہونی ہے تو پھر عشق اگر ہونا ہے تو اس سے عشق ہونا ہے کہ جس سے عشق کرنا غلطی نہیں ہے۔ اور کس سے عشق کرنا غلطی نہیں ہے؟ وہ جو کسی کا محتاج نہ ہو، اس سے عشق ہے عشق مجازی۔ اور وہ جب کسی کا عاشق ہو جائے تو اس سے عشق کرنا ہے عشق حقیقی۔ تو اب میں اگر لفظوں کو سمیٹ لوں تو علی سے عشق عشق مجازی ہے، علی کے اللہ سے عشق عشق حقیقی ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر۔ اہل بیت سے عشق ہے جو عشق صحیح ہے، اور عشق صحیح کی پہلی منزل ہے جسے عشق مجازی کہا جاتا ہے۔ اور اس تعریف پر بھی مولا علی پورے اترتے ہیں۔ تو پورا قرآن عاشق اور معشوق کی گفتگو ہے، کبھی یہ عاشق کبھی وہ عاشق، یہ والی کیفیت رہتی ہے۔ اور اب رنگ دیکھیے اللہ اپنے نبی کو راضی کرنا چاہتا۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بِتَحْقیق بالضرور بہت جلد تمہارا رب تمہیں اپنی ایک عطا کے ذریعے سے راضی کرے گا۔ ساری دنیا اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے، اور اللہ چاہتا یہ ہے میرا مصطفیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔